یہ مجھے اب کلیئر کر دیں کہ یہ 7% پینشنر اور 10% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. نمبر 1، کیا یہ پینشنوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ دوسرا میرا سوال بسال صاحب ہے، پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کسانوں کے، کیونکہ یہ خود بہت بڑے زمیندار ہیں، تو کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو آپ کے ہوتے ہو، چلیں آپ تو شاید اس کو نہ سمجھیں، انہوں نے تو ادھر ہی جانا ہے واپس، کیونکہ یہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، فنانس سیکرٹری بھی ہیں، اس کے علاوہ انڈسٹریز پروڈکشن کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. تو میں 97 میں ان کے والد صاحب انکل تھے ایم این اے، ان کے ساتھ انڈیا گیا تھا. تو انڈیا میں اس وقت بھی ان کے مزارے تھے جو ادھر پہلے کام کرتے تھے. تو کسانوں کا میرا سب سے بڑا میجر کویسچن ہے، کسانوں کے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے؟ اور چینی مافیا کو تو آپ بھی کنٹرول نہیں کر پائے سر. اچھا جی، تو آپ نے کوئی ایک سوال نہیں کئی سوال پوچھے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹس اوکے. اس کی میں ایک دو چیزیں میں کہوں گا، اور پھر میں چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری فائنانس صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں پچ ان کریں اپنے ویوز کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک تنخواہوں اور پینشنز کا تعلق ہے، جس سے ڈائریکٹ لنکیج ود انفلیشن، اور ہم نے پچھلے سال ایز یو نو کہ ہم نے کتنی تنخواہیں بڑھائی تھیں، اس سال کیا اس کا ذکر ہی ہوا. اسی طرح پینشن کا بھی جو سلسلہ کار ہے وہ ڈائریکٹلی ہم نے انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا ہے نا جی، کہ جتنی انفلیشن ہے اسی کو سی پی آئی کے ساتھ لنک کرنا ہے. بیکاز دیکھیں، جو پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، آپ تو بات کر رہے ہیں گوئنگ فارورڈ، لیکن جو پینشن ریفارمز کی میں نے بات کی ہے، جو کئی ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے، لیکن اس پینشن کو، لیگیسی پینشن کو بھی ہم نے سی پی آئی کے ساتھ لنک کیا. کوئی تو بینچ مارک ہونا چاہیے نا، کہ اگر 7% ہے، کیوں 7% ہے؟ یہ 15% کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ 2% کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do, both at the salary level، جن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں ان کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے ایگریکلچر کی، دیکھیے میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ، میں نے کل بھی کہا، ایگریکلچر ہیز بین اینڈ انشاءاللہ ول ریمین انجن آف گروتھ فار دا اکانومی. تو اس دفعہ جو دو چیزیں ہیں اس میں، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. اینڈ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از اباؤٹ 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی، جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اور چونکہ میں ایک ایسے بینک سے میرا تعلق رہا ہے کہ ہم نے ایچ پی ایل اس وقت زرعی سروسز کو جوائن کیا تاکہ اسمال فارمرز اور یہ جو مڈل مین اور جو آڑتی کا جو کنٹرول ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو آئی تھنک اس میں جو اس وقت میجرز لیے جا چکے ہیں کہ ہم سٹوریج کو بڑھائیں، ہم اس میں فنانسنگ کو بڑھائیں، جو چھوٹے کسان ہیں ان کی جو فنانسنگ ہے اس کو بڑھائیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ میجرز، اور یہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. بیکاز آئی ڈو تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل کہ ہم اس کو اس طرح آگے لے کر چلیں کہ جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں اس میں پالیسی بالکل ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، اسی لیے میں نے کل سیڈ اور سیڈ ٹیکنالوجی کی بات کی، میکنائزیشن کی بات ہے، اور اس میں آگے فنانسنگ کی بات ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فیڈریشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانی ہے. اور ہم نے اگلے سال کی جو گروتھ کی ہے وہ اسی بیسس پہ اس کو پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آر آلریڈی ان ورک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. چونکہ آپ نے بوسال صاحب کو خاص طور پہ ایڈریس کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بھی آپ کا جواب ضرور دیں اس کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی ذکر کر دیا. ہمارا جو فرٹیلائزر اور پیسٹی سائڈ پہ جو ٹیکس تھا، یہ ایکچولی پچھلے سال لگنا تھا جون 2024 میں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت پہ اس وقت ہم نے یہ بات کی آئی ایم ایف کے ساتھ کہ اس کو جو زراعت کے پروٹیکشن کے لیے اس کو نہ لگایا جائے. اور پھر ہماری یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اس کو اس سال سے اس کو ہم نافذ کریں گے. لیکن اگین، اور یہ ان کا آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. سو دیکھیں، جہاں تک اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زراعت کے حوالے سے صوبوں نے کر دی ہیں،
کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے فائنانس صاحب کہہ رہے تھے، جیسے ایگری فائنینسنگ ہے یا کچھ ٹیکسز ہیں، FED ہے یا باقی ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آپ ڈسپائٹ بینگ IMF اسٹرکچرل بینچ مارک اس کو IMF سے ریکویسٹ کی اور ان کو کنونس کیا کہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے، وچ از آئی تھنک از ایک بہت بڑی کامیابی ہے پرائم منسٹر صاحب کی حکومت کی. اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ایگری فائنینسنگ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر پہ، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اس کو وہ اسٹیئر کر رہی ہے. اور اس میں جیسے فائنانس منسٹر نے بتایا کہ بہت سی ایسی تجاویز آ رہی ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ ایک ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول سے اس ساری ایفرٹ کو کوآرڈینیٹ کریں ٹو پروموٹ ایگریکلچر. اور جیسے آپ نے کہا کہ میں تو بالکل ایگریکلچر کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے جی، صالح ظفر جان. اور میں بھی آن اے لائٹر نوٹ، آن اے سیریس نوٹ، عید الاضحیٰ پہ کمالیہ ٹوبا ٹیک سے میں ہی تھا، تو اس لیے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. وہیں سے آئے آپ تو زراعت سے میرا بھی تھوڑا بہت تعلق ضرور ہے. نہیں بہت الگ ہے جی. اچھا جناب، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیڈس آف ٹو یو کہ کل آپ نے نیشنل اسمبلی میں اتنی بڑی اپوزیشن کی آن سلاٹ کے باوجود بہت ہی کمپوزڈ وے میں آپ نے اپنا ایڈریس ڈیلیور کیا. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی کلیئر ان یور ویوز اینڈ تھاٹس. لیٹ می اپریشیٹ فرسٹ. سر گزارش یہ ہے کہ انفلیشن کے بارے میں آپ کی جو فائنڈنگز ہیں اور جو ورلڈ بینک کی جو فائنڈنگز ہیں ان میں بہت بڑا کلیش ہے. آپ نے جو لوگوں کی سیلری بڑھائی ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین کی 10%، وہ انفلیشن کا جو امپیکٹ ہے اس سے وہ میل نہیں کھاتی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گورنمنٹ کے پاس اتنے ہی ریسورسز کی لمیٹیشن ہے کہ لمیٹڈ ہیں کہ وہ اس معاملے پہ تھوڑا سا حوصلہ کرتی. کیونکہ کل آپ نے دیکھا سرکاری ملازمین جو تھے دے ور آؤٹ سائڈ آن دی روڈس اور دے ور ڈیمانڈنگ کہ 50% کیا جائے، اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ 6% 7% سے جمپ کر کے آپ نے 10% کیا. اگر اس کو کچھ تھوڑا سا اتنا کر دیتے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کے آپ کہیں قریب پہنچ جاتے. دیکھیے نا، گزارش یہ ہے کہ آپ نے پھر پینشنر وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں جن سے آپ بہت خفا ہیں. آئی نو دیٹ کہ پینشن کا جو اس وقت اسکیل ہے، جو لیول ہے، وہ اتنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر پہ اس کا بہت بوجھ ہے. لیکن سنس دے آر ڈرائنگ دس منی اور آپ دے رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نظر کرم ہونی چاہیے تھی. ایک بہت امپورٹنٹ سوال میں کرنا چاہتا تھا. FBR کے چیئرمین صاحب تشریف لے گئے ہیں. آپ نے منیمم جو سیلری ہے وہ رکھی ہے 37,000 روپیز اے منتھ. میں چاہتا ہوں بسال صاحب بنا دیں، آپ بنا دیں ایک ایسا شخص جس کے 2 بچے ہیں، جس کی بیوی ہے اور جس کے گھر میں ضرورتیں آپ کو پتہ ہی کیا ہیں. کیا یہ 37,000 روپے میں کسی ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بن سکتا ہے؟ اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ کیا آپ اکانومی کو ڈیجیٹل کی طرف لے جا رہے ہیں، یا یہ ان دی لانگ رن چونکہ ہمارا بہت بڑا کیش کا انفلو ہے، تو کیا یہ کیش اکانومی ہماری چلے گی، اور یہ کب تک اس کے بارے میں صورتحال واضح ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی آپ کے سوالات کا. دیکھیے، کوئی سیلری کی بات ہو، پینشن کی بات ہو، حاجی صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس کا کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے نا. تو میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ 50% بجائے 100% کر دیں، اس کو 200% کر دیں. لیکن جہاں بھی ہم ویدر از پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر، اس کو ہم نے کسی چیز کے ساتھ بینچ مارک تو کرنا ہے نا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ نیچے آ رہی ہے، تو اسی طرح جو ویدر سیلری اور پینشن ہیز ٹو بی بینچ مارک ود انفلیشن. یہ کوئی پاکستان کا رول نہیں ہے، ساری دنیا میں اور اقوام جو عالم ہیں اس میں ایسے ہی بینچ مارک ہوتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے، ویدر از دا پرائیویٹ سیکٹر اور دا پبلک سیکٹر. سو آئی تھنک دیٹس ون پارٹ آف اٹ. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، آئی تھنک یہ بھی ایک یہاں فائنانس سیکرٹری صاحب موجود ہیں کہ ہمارے پہ جو ایک چیز
पुश बैक आता है कि आप टैक्सेस तो बढ़ा रहे हैं, इस दफ़ा हम नहीं बढ़ा रहे। इससे मैंने कहा 2 ट्रिलियन में से इसको ज़रा देख लीजिए जी कि कहाँ से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम तो उसको, और ये बात दुरुस्त है कि अगर टैक्सेशन को जो है अगर बढ़ाते हैं या कंप्लायंस की तरफ जाते हैं कि गवर्नमेंट का जो अखराज है, जो उसके जो अखराजात हैं वो क्यों नहीं कम हो रहे। आई थिंक इज़ द राइट पुश बैक। तो इस दफ़ा अगर आप देखें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%, राइट। और ये मैं इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। इसमें हमने सब्सिडीज़ कम की हैं, हमने डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम की है, और कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। बट दिस इज़ आवर रिस्पॉन्स बैक टू दोज पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री कि आप अपने जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनको क्यों काबू में नहीं ला रहे। तो ये हमारी रिस्पॉन्स है कि इस दफ़ा 2% से कम हमारे अखराजात बढ़े हैं। तो बाकी तो सर बात ये है कि जितना मर्ज़ी हम देते जाएं, और अगर फिस्कल स्पेस हो नंबर 1 तो हम उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है। बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। तो कर्जा जो बात होता है कि आप और आपके कर्जे बढ़ गए हैं, तो अगर हम ये 1.9%, और ये आपको शायद फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को मैं 1 मिनट में कहूँगा कि ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह बढ़ते रहे हैं, और इस दफ़ा हमने जो 1.9% की बात की है ये किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। तो मैं जी अगर आपको 1 मिनट के लिए फ्लोर दूँ। बहुत शुक्रिया। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात कर दी है जी। हमारा अगर आप इस साल का देखें एक्सपेंडिचर के जो ट्रेंड्स हैं वो अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर का टेलमेंट हो नहीं सकती। और वो भी आप अगर देखें तो उन जगहों पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है जहाँ पे हमारी क्रिटिकल नीड थी। और अगर आप जैसे फाइनेंस मिनिस्टर